صبح آنکھ کھلنے سے پہلے ہی نا میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ مجھے یاد آتا ہے کہ مجھے ان دونوں کے ساتھ پورا دن گزارنا ہے۔ ہم ٹھہرے پردیسی اور ہمارے کام ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتے۔ گھڑی کے جو کانٹے چلتے رہتے ہیں نا، اسی طرح سے ہمارا کام ہوتے رہتا ہے۔ جب چھوٹے چھوٹے دو بچے ہونا گھر میں تو بس بولیے ہی مت کہ کتنی محنت ہوتی ہے ان کے پیچھے۔ خیر، اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے، اللہ نے مجھے اتنا قابل بنایا کہ میں ماں بنوں اور بچوں کو سنبھالوں، اور اللہ نے مجھے اتنی میرے جسم میں طاقت دی ہے کہ میں ان کا خیال رکھ سکوں۔ اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے۔ بس اللہ مجھے اور اچھی صحت دے اور طاقت دے مجھے، اور بہترین ماں بننے کی توفیق دے اللہ، آمین۔ تو چلیے ویڈیو آج کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے دن کی شروعات میں روٹی بنا رہی تھی، تو میں کچھ دیر کے لیے بس سمجھے کہ میں صرف ایک 30 سیکنڈز کے لیے میں بس ایسے کچن سے ایسے باہر نکل کر عزیر کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ہی ابیحا نے اتنا بڑا کام کر دیا، پورا آٹا پھینک دیا۔ پھر گھر کے جب روم کے اندر میں نے آ کر دیکھا روٹی بنانے کے بعد، تو پھر دیکھیے روم کی حالت کیا ہو پڑی ہے۔ انہوں نے سب باہر نکالا، سب نیچے پھینک دیا، اور ہماری ابیحا کے اتنے پیارے پیارے کام ہوتے ہیں نا، اللہ کا کرم ہے میرے گھر میں اتنی رونق ہے۔ تو اس بات پہ تو لائک بنتا ہے بھئی، ابیحا کی اس شرارت کے لیے تو لائک اور کمنٹس تو ضرور بنتا ہے۔ آپ سب بتانا کمنٹ میں کہ آپ کے بچے کیا کیا شرارتیں کرتے ہیں گھر میں، اور لائک ضرور کرنا۔ جو پہلی بار آئے ہیں میرے ویڈیو پہ پلیز سبسکرائب کر دینا اور لائک ضرور کرنا، اور آپ سب مجھے بتانا کہ مجھے کون کہاں سے دیکھ رہا ہے۔ تو چلیے دیکھیے، پھر دن بھر کی یہ لوگوں کی یہ شرارتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ بس اب میں منع کر ہی نہیں پاتی۔ اب تو عزیر کو اتنی مطلب ایک طرح سے ہر چیز کرنے کی ضد آ گئی ہے نا کہ وہ کچھ چاہتا ہے نا کہ کرنے کو، اب وہ کر ہی رہے گا۔ کچھ صبح کے 11 ساڑھے 11 ہو رہے تھے، اتنی دھوپ اتنی کڑک ہو گئی تھی نا کہ میرا سر دکھ رہا تھا، اور ان دونوں کو یہاں پر پانی میں بھیگنا تھا۔ یہ بہت بھیگے، اس کے بعد میں نے بہت غصہ کیا، بہت ڈانٹا، پھر اندر لے کر گئی، بٹ بچے تو بچے ہیں۔ تو چلیے آج ہم ایک ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ مجھے ایک کمنٹ آیا تھا لاسٹ ویڈیو پر کہ ماں باپ کے حوالے سے میں نے میرے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ دیکھیے یقین رکھیے، اللہ پر پورا یقین رکھیے، دعائیں کیجیے، زندگی بدلتی ہے۔ جیسے اللہ نے میری زندگی کو بدلا، تو ایک بہن نے بہت ہی درد بھری بات کہی ہے۔ میں ان کا کمنٹ سامنے نہیں لانا چاہتی، اور میں نے ان سے پوچھا بھی نہیں، بٹ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم کتنا اللہ پر کیسے یقین کریں کہ جب گھر میں ہی اپنے ماں باپ ہمیں ہر چیز کو طعنہ دیتے ہیں، شادی کو لے کر طعنہ دیتے ہیں، ایون کھانا کھانے کو لے کر ہی طعنہ دیتے ہیں، اس کو جتاتے ہیں ہر چیز کو لے کر۔ تو ایسا جب ماحول ملے تو ہم کس طرح سے اللہ پر یقین کریں؟ ہر دن دل ٹوٹتا ہے، ہر دن ہمارے دل پر 1000 خنجر چلتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کیسا اللہ پر یقین کریں؟ تو بے شک دیکھیے واقعی میں زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے۔ میں تو بہت ساری چیزیں سن کر، اتنی ساری بہنوں کی مجھے میسیجز آتے ہیں مجھے، اور سب کے سارے سمجھے کہ 100% سب کے یہی میسیجز ہوتے ہیں مجھے کہ ماں باپ کی طرف سے ہمیں تکلیف ہے، ہمارے ماں باپ ہمیں دکھ دیتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہمارا دل دکھاتے ہیں، ہمیں طعنے دیتے ہیں، ہمیں خاص کر شادی کو لے کر۔ جتنی بھی میری سبسکرائبر سے میری بات ہوئی نا، ان سب نے یہی کہا ہے مجھے کہ ہماری زندگی میں شادی کو لے کر مشکل ہے۔ تو دیکھیے میں ایک ہی بات بولتی ہوں، دیکھیے یہ بالکل آپ لوگوں کی آزمائش ہے، 100% یہ آپ لوگوں کی آزمائش ہے، اور اللہ آپ لوگوں کو جب اس آزمائش سے نکالے گا نا، تو دیکھنا آپ لوگ پھر سے مجھے میسیج کرو گے کہ اسرا آپ نے سچ کہا تھا، اللہ نے ہماری زندگی بدل دی، آپ سب کی زندگی بدلے گی، بس صبر رکھنا، تہجد مت چھوڑنا۔ میں آج پھر سے آپ لوگوں کو ریمائنڈ کرا دیتی ہوں کہ تہجد اتنی بڑی طاقت ہے، میرے پرانی ویڈیوز جا کر ایک بار چیک کر لینا کہ میں نے رویا ہے اپنے ویڈیوز میں وہ ساری باتیں یاد کر کے۔ تو پلیز ایک بار جا کر دیکھتے رہیے میرے ویڈیوز کو کہ تہجد نے میری زندگی کو کیسے بدل دیا۔ اور
اور ایک جو وظیفہ ہے میں آج تک اسے نہیں چھوڑا، وہ ہے لاحول کا۔ اور یہ اتنا پاورفل ہے نا، یہ 2 چیزیں مل کر سمجھے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں نے استغفار بھی بہت پڑھا ہے۔ مجھے یاد ہے جس وقت سے مجھے استغفار کی اہمیت پتہ چلی تھی نا، میں نے گھر کا کام کرتے کرتے، جھاڑتے، چلتے، سوتے، کھانا پکاتے ہوئے ہر وقت میں نے استغفار پڑھا ہے۔ میں نے بہت آزمایا ہے اس چیز کو، اور لاہور میں بھی بہت بڑی طاقت ہے۔ شاید میں نے یہ سٹوری آپ لوگوں کو شیئر کی تھی کہ ایئرپورٹ کی ایک میری سٹوری تھی، جس میں مجھے کچھ 2-3 گھنٹے کے لیے مجھے لائن میں کھڑا رہنا پڑا تھا، اور اس وقت میں لاہور پڑھ رہی تھی۔ پلیز میرا پچھلا ویڈیو جا کر دیکھ لینا پلیز۔ میں آپ کو اگر کوئی وہ ویڈیو دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے کمنٹس میں بتانا، میں لنک بھیج دوں گی۔ تو تہجد، لاحول اور استغفار، اس کے بہت فائدے ہیں بھائی، بہت فائدے ہیں، بہت فائدے۔ میں آج بھی پڑھتی ہوں ان سب کو۔ دیکھیے میں ہر بار شاید میں آپ لوگوں کو موٹیویٹ نہ کر پاؤں، میں شاید اتنی اچھی طریقے سے آپ سب کو تسلی نہ دے پاؤں، بٹ میری پوری کوشش رہتی ہے کہ میری بہنوں کو میری طرف سے ایسے الفاظ ملے کہ میرے الفاظوں سے انہیں کچھ دیر کے لیے تو سکون ملے، تھوڑی تو امید ان کے اندر آئے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کو یہ بھی آج کہوں گی کہ مینٹلی اسٹرانگ بنیے۔ دیکھیے ہم جتنا باتوں کو دل پر لیں گے، جتنا ہم اس چیز میں وہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہم جو زندگی میں ہونے والی ان مشکلات کا جب تک ہم سامنا کرنا نہیں سیکھیں گے، شاید اللہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم سیکھیں۔ آگے جا کر شاید اس سے بڑی مشکلیں ہوں گی جس کا سامنا آپ کو کرنا ہوگا، تو آپ یہ چیزیں اللہ سے مانگیے کہ اللہ مجھے دماغی طور پر، ذہنی طور پر مضبوط بنانا، یا اللہ مجھے بہادر بنانا، مجھے پختہ ایمان والی بنانا۔ آپ لوگ اپنے لیے یہ دعائیں کیجیے، اللہ سنیں گے، کیوں نہیں سنیں گے؟ آپ جب درد میں روتی ہو، جب آپ کے پاس اللہ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں، تو وہ آنسو ضائع نہیں جائیں گے، وہ دعائیں ضائع نہیں جائیں گی، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ صبر رکھیے، صبر رکھیے، صبر رکھیے۔ میرے وہ دن مجھے آج بھی جب یاد آتے ہیں نا، تو میں اس طرح سے اپنے دماغ کو میں جھٹک لیتی ہوں کہ اسرا تو نے کیا کیا دیکھ لیا تھا، کیسے کیسے دن دیکھ لیے تھے، مجھے یقین نہیں ہوتا میں ایسے گندے گندے حالات سے نکلی ہوں باہر۔ تو ہاں میں مانتی ہوں کہ جب ماں باپ سے ہی تکلیف ہوتی ہے نا، تو انسان واقعی میں، خاص کر بیٹیاں، محبت سے بھری ہوئی رہتی ہے، اور اللہ نے عورت کو بہت نرم بنایا ہے، اور بیٹی کے روپ میں تو اور بھی زیادہ کمزور ہوتی ہے بیٹیاں۔ تو ایک طرح سے ہمارے لیے دوزخی ہے، ایک بہت بڑی سزا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں ایسے ماں باپ ملے ہیں جو ہمارے دلوں کو ہر دن چیرتے ہیں۔ تو اللہ بس انہیں ہدایت دے اور ہمیں صبر دے، اور اس کا اجر بھی دے اللہ ہمیں، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے اس تکلیف اور اس آزمائش کے بدلے میں اللہ تعالیٰ۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ مینٹلی اسٹرانگ بنیے، خود کے لیے خوب دعائیں کیجیے، خوب دعائیں کیجیے، مانگیے دعائیں، اللہ سے سب کچھ مانگیے، ہر چیز، جیسا کہ میں نے مانگا تھا کہ اللہ مجھے اچھا شوہر چاہیے، ٹھیک ہے، مجھے اولاد چاہیے، یہ میرے الفاظ تھے، مجھے صحت مند اولاد چاہیے، مجھے کامیابی، عزت، پیسہ، سکون، عیش و آرام، مجھے ہر چیز، مجھے اچھا کھانا، اچھا پہننا، میں نے ہر چیز مانگی ہے اللہ سے، اور میں آج دیکھتی ہوں کہ میری دعائیں واقعی میں قبول ہوئی ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے مجھے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ استغفار سے اللہ تعالیٰ رزق کے ایسے دروازے کھول دیتے ہیں کہ آپ کو گمان تک نہیں ہوتا۔ تو میں جب سے لندن آئی ہوں نا، میں نے ایسی چیزیں کھائی ہے، مجھے پتا بھی نہیں کہ دنیا میں اتنے لذیذ اور مزیدار کوئی چیز ہوتی بھی ہے۔ تو اللہ نے مجھے ایسے پھل کھلائے ہیں، اللہ نے مجھے ایسی غذا کھلائی ہے، اللہ نے مجھے ایسے نظارے دکھائے ہیں، اتنے خوبصورت نظارے دکھائے ہیں، اتنا لمبا سفر مجھے کامیاب کیا ہے مجھے۔ تو
دیکھیے ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تھوڑا سا وقت لگتا ہے، مگر آپ کو سب کچھ ملے گا۔ میں آج بھی 3 چیزوں کو پکڑ کر رکھی ہوں، آپ سب بھی کریے، خود کے لیے خوب دعائیں کیجیے، دوسروں کو ہمارے لیے دعا کریے کہنے سے بہتر ہے کہ خود اتنے اللہ کے بندے بنیں، پیارے بندے بن جائیں کہ آپ کی دعائیں بس جیسا ہی دل سے آئیں، جیسا ہی زبان تک پہنچے، وہ قبولیت کے مقام تک پہنچ جائے۔ دیکھیے اللہ والے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر دن آپ، ہر وقت آپ صرف آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو یا آپ کے سر پر دوپٹہ ہو ہی ہو، آپ بس اللہ کی عبادت میں مشغول ہو، نہیں، اسے اللہ والا نہیں کہتے۔ اعمال بہت اہمیت رکھتے ہیں یہاں پر عبادتوں سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ آپ سب سے پہلے اپنی زبانوں کو صاف رکھیے گا، اپنے آپ کو بدگمان مت بنائیے، کسی کے بارے میں غلط مت سوچیے گا۔ آپ ایک طرح سے میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ اس دریا کی طرح ہو جائیے جو بہت سلولی بہت آہستہ سے بہتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں جا کر ملے گی، مگر بہت آرام سے بہتی ہے نا۔ اس طرح سے اپنی زندگی کو کر لیجئے کہ اب مجھے زیادہ کچھ نہیں سوچنا ہے، اب مجھے تھوڑا سا رک جانا ہے۔ تو اس طرح سے تھوڑا سا اپنے آپ کو ایک ٹھہراؤ والے اس میں ایک موڑ میں لا لیجئے، زیادہ پریشان مت ہونا، زیادہ تکلیفیں مت سوچنا، انشاءاللہ ساری چیزیں ختم ہوں گی آپ کی زندگی سے، انشاءاللہ یہ دکھ، درد، یہ آزمائشیں خوشیوں میں اور سکون میں بدلیں گے، انشاءاللہ ضرور ہوگا سب کچھ۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔